بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 47 ہے، جس میں ہم اشعار پڑھیں گے ایک اور شاعر کے کہ جن کے 2 ہی اشعار ہیں۔ آئیے اسے ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ان کا کوئی تعارف نہیں، کوئی نام مذکور نہیں، تو آئیے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ وقال آخر، اور ایک آدمی نے کہا، ایک دوسرے آدمی نے کہا، وفارقت حتى ما أبالي من النوى، وفارقت حتى ما أبالي من النوى وإن بان جيران علي كرام، فقد جعلت نفسي على النأي تنطوي وعيني على فقد الحبيب تنام۔ وقال آخر، روعت بالبين حتى ما أراع له وبالمصائب في أهلي وجيراني، لم يترك الدهر لي علقا أظن به إلا اصطفاه بنأي أو بهجراني۔ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو اور محبوبوں کو، یعنی ان سے میں جدا ہو چکا ہوں، اب مجھے کوئی فراق اور جدائی کی کوئی پرواہ نہیں رہی، یہ بتانا چاہا۔ وفارقت، اور میں جدا ہو گیا، فارقہ یفارق فراق، اور میں جدا ہو گیا، حتی ما ابالی، یہاں تک کہ مجھے ابھی کوئی پرواہ نہیں، لا ابالی، من النوى ای من البعد والفراق، النوى من البعد والفراق، لا اخاف ولا اخاف من الفراق والمفارقہ، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ وَإِن بَانَ جِيرَانٌ عَلَيَّ كِرَامٌ، اگرچہ میرے عزیز پڑوسی مجھ سے جدا ہو جائیں۔ وَإِن بَانَ، بَانَ بمعنی فارقہ، ایک ہی مطلب ہے۔ فارق جیران جمع جار، پڑوسی۔ وَإِن فارق جیران علیہ، میرے اوپر کرام بہت عزیز ہوں، عزیز پڑوسی بھی مجھ سے جدا ہو جائیں تو مجھے ابھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آگے مزید اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فقط جعلت نفسی، جعلت طفقت افعال شروع سے ہے، افعال الشروع، کہ اب ایسا ہو چکا ہوں، اب ایسا میرا نفس اس چیز کا عادی ہو چکا ہے، علی النأی ای علی البعد والفراق، اب وہ فراق اور بعد کا، دوری کا یار ہو چکا ہے، میرا نفس فراق کا عادی بن گیا۔ تنطوی ای تشتمل، انطوی ینطوی یعنی لپٹنا، میرا نفس اب لپٹا جا رہا ہے، لپٹا جا رہا ہے۔ وعینی علی فقد الحبیب تنام، اب میری آنکھ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، آرام سے سکون کی نیند سوتی ہے، اگرچہ محبوب مجھ سے دور چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرا نفس فراق کا عادی بن گیا، فراق یار کے وقت بھی میری آنکھ سوتی ہے۔ وعینی علی فقد الحبیب تنام، ای تنام عینی، میری آنکھ سوتی ہے، علی فقد الحبیب، اگرچہ میں اپنے محبوب کو کھو دوں اس کے بعد بھی میری آنکھ سوتی، یہاں تک کیونکہ میرا نفس ابھی اس چیز کا عادی ہو چکا ہے اور لپٹا جا رہا ہے اس چیز میں۔ دوسرا بھی اسی طرح کے اشعار کہہ رہا ہے۔ روعت بمعنی افزعت، افزع یفزع، افزعت الرجل، میں نے آدمی کو ڈرایا، افزعتہ ففزع، میں نے اس کو ڈرایا، ففزع تو وہ ڈر گیا، گھبرا گیا۔ تو کہتے ہیں روعت، مجھے ڈرایا گیا ہے، بالبین ای بالفراق، جو ہم نے پچھلے شعر میں پڑھا بانا، ٹھیک ہے، تو بالبین بالفراق، حتی ما اراع له، اب میری عادت سی ہو گئی ہے، اب میں فراق سے، دوری سے نہیں گھبراتا۔ حتی ما اراع، حتی ما اخاف، حتی الذی یخوفنی وینذرنی من البعد وکذلک من النأی فلا اخاف ولا اہاب، فلا اراع له وبالمصائب فی اہلی وجیرانی، کہتے ہیں میں جدائی سے اور گھر والوں سے اور پڑوسیوں پر
مصائب سے ڈرایا گیا ہوں بہت زیادہ، یہاں تک کہ اب میں فراق سے نہیں ڈرتا۔ حتی روعت بالبین وبالمصائب فی اہلی وجیرانی حتی ما اراع له، یہ اس کا جواب آ گیا۔ کہتے ہیں روعت بالبین وبالمصائب فی اہلی وجیرانی حتی ما اراع له، یہاں تک کہ اب مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ لم یترک الدہر لی علقا اظن به، میں یہاں پر کہہ رہے ہیں زمانے نے کوئی ایسی نفیس شے جس میں بخل کروں نہیں چھوڑی۔ سارا کچھ تو لے گیا، سارے میرے محبوب، پڑوسی، رشتہ دار، احباب، یار، دوست سب تو چلے گئے، زمانہ اسے لے گیا، اب بچا کیا ہے، نفیس کیا ہے، غالی کیا ہے، اب میں کس چیز سے گھبراؤں۔ لم یترک الدہر، زمانے نے کچھ بھی تو نہیں چھوڑا، ترکا چھوڑنا، ترک الرجل الکراسہ، آدمی نے کاپی چھوڑ دی۔ لم یترک الدہر، زمانے نے نہیں چھوڑا، لی میرے لیے، علقا ای شیئا نفیسا، کوئی مہنگی چیز، اظن به ابخل به، اظن بمعنی ابخل، کہ میں بخل کروں اس چیز میں، کہ میں اس چیز کو ضائع ہونے سے بچاؤں۔ الا اصطفاہ، مگر یہ کہ اس نے لے لیا، بنأی ببعد، زمانے نے کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر کیا کیا، اس کو مجھ سے جدا اور دور کرنے کے لیے منتخب کر دیا۔ بنأی ای ببعد، دور لے گیا، بہجران بفراق، کہ اس کو منتخب کر دیا کہ اس کو دور کر لے مجھ سے۔ جب ایسی ساری چیزیں انہوں نے دور کر دی زمانے نے، پیچھے بچا کیا ہے، میں کس چیز سے خوف کھاؤں اور میں کیوں گھبراؤں۔ مزید آگے پڑھتے ہیں، وقال طفیل الغنوی وما انا بالمستنکر البین اننی بذی لطف الجیران قدما مفجع جدیر به من كل حی صحبتهم اذا انس عزوا علی تصدعوا وانی بالمولى الذي ليس نافعی ولا ضائری فقدانه لممتع۔ طفیل الغنوی کہتے ہیں یہ شاعر جاہلی ہے، یعنی جاہلیت کے زمانے کا شاعر ہے۔ یہ کہتا ہے وما انا بالمستنکر البین، میں جدائی سے ناواقف اور نامانوس نہیں ہوں۔ وما انا بالمستنکر، میں جدائی کو کوئی عجیب چیز نہیں سمجھتا۔ جدائی آتی ہیں، جدائیاں ہیں، سب کو چھوڑ جانا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ وما انا، اور میں نہیں ہوں، بالمستنکری، کہ میں انکار کروں یا میں ناواقف ہوں، البین الفراق، ٹھیک ہے۔ اننی بذی لطف الجیران قدما مفجع، لیکن وجہ کیا ہے، میں بہت پہلے سے مہربان پڑوسی کے فراق کا درد مند ہوں۔ اننی بذی لطف، ذی لطف کے معنی ہیں کہ مہربانی اور نرمی، ایسے لوگ جو بہت زیادہ نرم دل تھے، بہت لطیف تھے۔ بلطف الجیرانی، جیران جار جمع ہے اور جار مفرد ہے، پڑوسی مراد ہے۔ میں پڑوسیوں کے فراق کی وجہ سے ابھی تک درد مند ہوں اور مجھے اس کا صدمہ ابھی تک ہے۔ قدمن پہلے جو ہو چکا، مفجع تکلیف میں ہوں، فجع یفجع، ہم نے پڑھا تھا اصابنی الفجع، مجھے درد پہنچا، مجھے تکلیف پہنچی، فجع یفجع، ٹھیک ہے۔ دیکھ سکتے ہیں قاموس میں، آپ دیکھ لیں فجع کے کیا معنی بنتے ہیں۔ آگے جدیر به من کل حی صحبتهم، کہتے ہیں میں ہر ایسی قوم کے ساتھ جدائی کا سزاوار ہوں۔ صحبتهم، جن کو میں نے اختیار کیا تھا صحبت کے لیے اور جن کے ساتھ میں رہ رہا تھا۔ جدیر به من کل حی من کل قوم من کل رہط، ہر وہ قوم جن کو میں نے اپنایا ہے، جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، پلا بڑا ہوں، تو جدیر به، تو یہ لائق ہے اور یہ میں اس کا سزاوار ہوں۔ جدیر بمعنی میں لائق ہوں اس چیز کا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ اذا انس عزوا علی تصدعوا، کہتے ہیں کیونکہ جب کوئی جماعت مجھ کو عزیز اور پیاری ہوئی تو مجھ سے الگ ہو گئی، تو میں اسی بات کا سزاوار ہوں، اسی کو میں آج کل سہ رہا ہوں کہ میں نے جس کو بھی اپنایا، جس کو بھی میں قریب گیا، ان کو محبت دی، وہ میرے سے بچڑ گئے۔ اس بات کی شکایت کر رہا ہے شاعر۔
جدیر به من کل حی صحبتهم اذا انس، جب ان سے مؤانست، استئناس، محبت، قربت ہوتی ہے، عزو علیہ، تو پھر زمانہ اس کو میرے اوپر بخیل بن جاتا ہے، عزو علیہ، وہ میرے لیے بہت انوکھی چیز بن جاتے ہیں، مجھ سے دور چلے جاتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ تصدعوا جواب اذا، ٹھیک ہے، یہ اذا کا اذا انس عزو علیہ تصدعوا، فوراً وہ دور ہو جاتے ہیں، اور تصدعوا یعنی پھٹنا، دور ہو جاتے ہیں، تشتت، تفرق، تفرقے کا شکار ہو جاتے ہیں اور میرے قریب نہیں ہوتے۔ وَإِنِّي بِالْمَوْلَى الَّذِي لَيْسَ نَافِعِي، اور اب مجھے اپنے چچا زاد بھائی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا گیا ہے۔ وَإِنِّي بِالْمَوْلَى، مولا سے مراد ابن عمہ، چچا زاد جو اس کا بھائی ہے، لیس نافعی، کہ جس کے وجود میرے لیے نفع بخش ہے، جس کا وجود، لیس نافعی ولا ضائری، اور نہ اس کا فقدان میرے نقصان دہ ہے، لممتعو، اس سے میں لطف اندوز ہو رہا ہوں، یا اس کے ساتھ میں ابھی مشغول ہوں، میں نے دل لگایا ہوا ہے۔ دیکھو، وَإِنِّي بِالْمَوْلَى الَّذِي لَيْسَ نَافِعِي وَلَا ضَائِرِي، نہ وہ مجھے نفع دے رہا ہے نافعی، اور نہ ضائری، نہ مجھے وہ ضرر پہنچاتا ہے، نقصان دے رہا ہے۔ فقدانہ، کہ جس کا میں بالکل بھی وہ نہیں کہ مجھ سے یہ کھو جائے تو میں اس پر دکھ کا اظہار کروں، بالکل بھی نہیں۔ لممتع، لمستفید، یا کہہ رہے ہیں کہ اس بیچارے کا وجود اور عدم دونوں میرے لیے برابر ہیں، اسی میں لگا ہوا ہوں اور اس سے وقت بتا رہا ہوں۔ لیکن جو میرے محبوبین تھے، جو میرے زیادہ قریب تھے، جن کو میں نے اپنا بنایا تھا، وہ سب دور ہو گئے، تو ابھی تک میرا دل ان کے لیے کیا ہے، میرا دل ابھی تک اس کو یعنی سہ رہا ہے اور اس کے درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ امید ہے یہ اشعار بھی آپ حضرات کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم۔